ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ایہا الذین یا اے آمنو وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، میم کے زیر کے ساتھ ہو آمینو، پھر معنی ہوتا ہے تم ایمان لاؤ۔ استعینو سین تا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، اور آخر میں واو جمع کے لیے آتی ہے۔ تم سب عون کہتے ہیں مدد کو، تو استعینو تم مدد طلب کرو، اس کا معنی ہوگا۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ فرد انسانی کی اصلاح کے لیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو بیان فرمایا، دوسری چیز شکر گزاری، شکر کرنا، اب تیسری اور چوتھی چیز اس آیت میں ذکر کی جا رہی ہے۔ تیسری چیز ہے صبر کرنا، اور چوتھی چیز ہے نماز یعنی دعا، کہ جو نماز ہے حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو، بلکہ فرمایا استعینوا تم مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے والے بنو۔ کہاں، کس موقع پر؟ اللہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ جہاں جہاں تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، اور انسان کو ہر ہر قدم پر بلکہ ہر ہر سانس پر مدد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو انسان چل ہی نہیں سکتا، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا مطلب، جب بھی اللہ کی مدد حاصل کرو اپنے ایک ایک قدم پر صبر کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو، اور اللہ کی طرف نماز کے ذریعے متوجہ ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی اہمیت اس بات سے بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مطلقاً نہیں دیا، اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صبر کرنا اور نماز کی پابندی کرنا، یہ ایمان کے گویا کے تقاضوں میں شامل ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔
اس کے اعمال میں اور کردار میں رونا دھونا، جزا فضا، گھبراہٹ کا شکار، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایمان والا صبر سے کام لینے والا ہوتا ہے، ایمان والا صبر سے کام لینے والا ہوتا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا اصلی اور لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، رک جا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کیا۔ ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اور شریعت کی نظر میں صبر کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کا صبر ہے۔ صبر کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو نیکیوں پر روکنے والا بنے، نیکیوں پر روکنے والا بنے، کہ ایک نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو مسلسل کرنا، کبھی وقت کی تنگی ہوگی، کبھی جو ہے نا لوگوں کی باتیں ہوں گی، دیگر عوارض پیش آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو نیکی سے پیچھے نہیں ہٹانا، جم کر اسی نیکی پر ڈٹے رہنا اور قائم رہنا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کو بیان کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 16ویں سپارے کے بالکل آخر میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا کہ آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھیں، حکم دیں آپ ان کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اسی پر جمے رہیں۔ یہ جو ان کو کہنا ہے اور خود نماز پڑھنی ہے، فرمایا اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا ہے اس پر، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، نماز کی ادائیگی سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا، اور گھر والوں کو جو نماز کی پابندی کرانی ہے اس سے پیچھے بھی کبھی نہیں ہٹنا۔ اللہ نے لفظ صبر استعمال کیا وہاں پر کہ نیکی کا یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب فجر کا وقت اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ جی اٹھ جاؤ، جہنم کی آگ جو جلی ہوئی ہے اسے بجھاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ادھر بھی آواز دیتے بیٹی اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ انسان گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہے، مسلسل حکم دیتا رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ صبر استعمال کیا۔ تو الغرض پہلی قسم کیا ہے؟ نیکیوں پر اپنے آپ کو جمانا، اور بھی دیگر آیات ہیں، وقت نہیں ہے اس وقت۔ دوسری چیز ہے صبر عن المعصیات، اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ اللہ اکبر، گناہ کا موقع آئے گا، گناہ کی دعوت ملے گی، انسان چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، موقع سامنے موجود ہے، بد نظری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی اسے پکڑے گا نہیں، حرام کا پیسہ آ رہا ہے،
رشوت مل رہی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میں نے یہ معصیت نہیں کرنی، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس میں مبتلا نہیں ہونا۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں یہ بھی صبر ہے کہ یہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، نہیں 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 نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی المصائب ہے، صبر علی المصائب ہے، جسے عام طور پر صبر سمجھا جاتا ہے۔ مصیبت آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو اپنے آپ کو اس پر روکنا ہے پہلے مرحلے میں، بعد میں تو آدمی ہو ہی جاتا ہے کہ مصیبت آئی تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھے اور سمجھے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے، اسی میں خیر ہے۔ ورنہ ایک عرصے بعد تو خود بخود بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب شروع میں مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اس وقت روکنا، جزا فضا نہ کرنا، پریشانی اور غم کا اظہار نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں صبر کی: اپنے آپ کو اطاعت پر لگائے رکھنا کہ اب اس کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا، قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان ناپسندیدگی اور مشکل کے باوجود کامل وضو کرے، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وضو کرتا ہے اور پورے طریقے سے وضو کرتا ہے، 3 مرتبہ دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہنے دینا، سنت پوری کر کے آئے، یہ ہوتا ہے نا صبر۔ دوسرا صبر عن المعصیات، گناہوں سے بچانا۔ تیسرا اپنے آپ کو مصیبت آ جائے تو اس پر روک کر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی اللہ نے اس کا فائدہ بتایا، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تینوں قسموں میں سے کوئی بھی صبر آدمی کرے، اللہ کی مدد انسان کو حاصل ہوگی، اور اللہ کی معیت اور نصرت حاصل ہونے کا کس طریقے سے ہمیں پتہ لگے گا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اگر نیکی پر اپنے آپ کو روکے ہوئے کہ میں نے یہی نیکی کرنی ہے تو اللہ وہ نیک اعمال کی توفیق دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میں نے گناہ نہیں کرنا، یا حرام کا پیسہ نہیں لینا، بدنظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں نہیں کرنا، اللہ کی نصرت اور مدد یہ ہے کہ اللہ اس کو اس سے بچاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نصرت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو صبر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے، عام نیکی کے بارے میں تو فرمایا نا، ایک نیکی کرو گے 10 گناہ دیں گے، 700 گناہ دیں گے، جتنا اخلاص بڑھ جائے گا اتنا بڑا ثواب دیں گے۔ لیکن جب صبر کی بات آئی اللہ نے یہ سارے پیمانے چھوڑ دیے، پھر اللہ نے پیمانہ ذکر نہیں کیا، ایک کا 10 ملے گا کہ 700 ملے گا، 7000 ملے گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر پورا پورا بھی دیا جائے گا، اور اللہ بلا حساب ہی عطا فرما دیں گے، حساب سے نہیں، حساب سے نہیں۔ بندہ جب کسی سے حساب و کتاب نہیں کرتا، دیتا ہے، وہ پھر بھی محدود ہوتا ہے، ایک نہ ایک اس کی حد ہے، کتنا دے دے گا، کتنا دے دے گا، کہ انسان اپنی اولاد کو دے رہا ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، پوری زندگی جو ہے نا خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے،
اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے، لیکن آخر تو حد ہے نا. پوری زندگی کتنا کیا، کتنے کروڑ کھلا لیے، کتنا کھلا لیا. فرمایا کہ اللہ جب بلا حساب دیں گے تو وہ کتنا زیادہ ہوگا. فرمایا ہم حساب گن گن کے نہیں دیں گے. یہ صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والے بندے اللہ کو انتہائی پسند. اللہ اکبر. 23ویں سپارے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا. فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. میرے حبیب آپ میرے بندے ایوب کا تذکرہ اپنی امت کو سنائیں ذرا. اللہ اکبر. کیا کمال کی شان والے ہیں. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندے عبدنا، ہمارے بندے تھے وہ، آپ ان کا تذکرہ کر کے ان کو سنائیں. اور ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا، صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، فرمایا کتنے ہی بہترین بندے تھے وہ. صبر کرنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ نعم العبد. کیا خوب ہی انسان تھے وہ، کیا بہترین انسان تھے کہ صبر کا دامن انہیں ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا. یہ جو دوسری یعنی چوتھی چیز ذکر کی گئی، صلاۃ، نماز، وہ بھی اصل میں صبر ہی کا ایک جز ہے. صبر ہی کا ایک جز ہے کہ نماز میں تو صبر اور زیادہ ہوتا ہے. بعض ایسی چیزیں جو جائز ہیں، بعض ایسی چیزیں جو حلال ہیں، نماز کے اندر تو ان سے بھی روک دیا جاتا ہے. گفتگو کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، حلال کھانا کوئی حرام تو نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پابندیاں لگا دی. کھا پی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بندوں سے کلام نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کپڑے کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری، اور پابندیاں لگا دی گئی. تو جو ایک دن میں 5 وقت یہ کام کرے گا وہ خود بخود صبر کا عادی ہو جائے گا. پتہ ہے میں نے پابندی کرنی ہے، اس وقت میرے نماز کے لیے جانا، سارے کام روک کے آیا نا. صبر تو کام ہی روکنے کا ہے. اور پھر اپنے آپ کو سارے جائز کاموں سے بھی روک کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ کی دربار میں کھڑا ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نماز اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی جانب متوجہ ہوا کرتے. جب کوئی پریشانی آ گئی، اللہ اکبر، نماز کی ادائیگی. نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی نصرت کو. نماز یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے فرض نماز ادا کرنی ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، نہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اس تعلق کو قائم کرنا ہے وہ نماز کے ذریعے. پھر دیکھیے نماز درست ہو جائے گی، اللہ نے ہمارے سارے باقی کام بھی درست کر دینے ہیں. اس کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں خود ٹل جائیں گی. ابھی میں نے حدیث سنائی نا کہ ہر پریشانی میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نماز ادا کیا کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، بابل شہر سے عراق کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو درمیان میں وہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس زمانے میں ظالم، حضرت سارہ پر اس نے قبضہ کیا اور زنا کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی. اس کا جسم ہی شل ہو گیا، وہی شل ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ گناہ نہ کر سکا، بلکہ پھر متاثر ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ اسی نے دی تھیں حضرت سارہ کو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، وہ اسی نے لونڈی کے طور پر دی.
پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ اور جریج کا واقعہ خود حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت کے ہاں بچہ ہوا بدکاری سے، اللہ اکبر، اس سے پوچھا بھی یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں جو جریج ہے نا عبادت خانے میں رہتا ہے، یہ اس کا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی والدہ اس جریج سے ناراض ہو چکی تھی، اور ناراضگی میں انہوں نے بددعائیہ جملہ کہہ دیا اپنے بیٹے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ کبھی ماں باپ کو تنگ نہ کرے، نکلا جملہ اثر کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ اولاد جتنے بھی تنگ کرے کچھ سخت جملہ نہ نکالیں، کیونکہ کل کو پھر بھی آپ نہیں پریشان ہونا ہے، آپ کی جو اولاد ہے۔ تو اس نے تہمت لگا دی کہ یہ اس کا بچہ ہے، لوگ آئے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کا سارا عبادت خانہ توڑ دیا، سب ختم کر دیا۔ یہ لوگوں کا ایک مزاج ہے، خود جتنا مرضی برائی کریں، غلط کام کریں، کسی دین والے کے بارے میں ذرا سا معلوم ہو جائے تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، اور خود جو ہے جنید بغدادی بن جاتے ہیں ایک منٹ میں۔ بھی اپنے آپ کو تو دیکھو، اور وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہے، غلطی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے فوراً اس نے نماز پڑھی، حدیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اس کے بعد کہا کون سا بچہ ہے جو میرا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ میرا ہے، جی یہ بچہ۔ انگلی ماری، کہا بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا اس نے خود بتا دیا کہ بکریوں کا جو فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرا برات کا اعلان کروا دیا۔ اب وہ سارے لوگ بڑے شرمندہ کہ ہم نے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کر بیٹھے، اب لگے معذرتیں کرنے۔ تو بہرحال اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے، جو صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں صبر کے ذریعے